حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پیارے اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، السلام علیکم۔ اگر اللہ ہمیں وہ چیز دکھا دے جو ابھی ہوئی نہیں لیکن ہونے والی ضرور ہے، ایک ایسا شخص جو راستے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے راستہ اس کے لیے بنتا ہے، جو وقت کا بندہ نہیں بلکہ وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ نہ جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اسے سیکھو۔ وہ انسان تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنا خاص علم لدنی عطا فرمایا جو سب کو نہیں دیا۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، یہ واقعہ ان زمینوں سے شروع ہوتا ہے جہاں قوم بنی اسرائیل رہتی تھی۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں دریائے اردن کے کنارے رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دلوں میں غرور اور اپنی سوچ کا بوجھ تھا۔ وہ کہتے، موسیٰ علیہ السلام ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، مگر ہمیں کب اپنی زندگی جینے کو ملے گی؟ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، لیکن پھر بھی یہ لوگ شکر کے بجائے سوال اور شکایت میں زیادہ مشغول رہتے۔ ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے جو تم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کی تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے بھی کوئی ان سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ نے نشانی بتائی کہ ایک مچھلی لو اور سمندر کے کنارے جاؤ، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ وہاں انہیں اللہ کے وہ خاص بندے ملے جنہیں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھنے کی درخواست کی، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ لیکن سفر شروع ہوا۔ انہوں نے غریب مچھیروں کی کشتی میں سفر کیا جنہوں نے مفت میں ان کو سوار کیا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے احسان کیا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ آگے چل کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کھیلتے ہوئے لڑکے کو دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو صریحاً ظلم ہے۔ حضرت خضر نے پھر صبر کی تلقین کی۔ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت بخیل تھے۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار تھی۔ حضرت خضر نے اسے بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں، لیکن جانے سے پہلے ان حقیقتوں کو سن لو جو تمہاری نظروں سے اوجھل تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین رہا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ غریبوں کے پاس محفوظ رہے۔ لڑکے والی بات، وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے سرکشی اور کفر کا باعث بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے نیک اولاد دے، اس لیے میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ دیوار کا راز، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا حق حاصل کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم صرف وہ نہیں جو کتابوں میں ہے، بلکہ کچھ علم وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔
زندگی میں کبھی کشتی ٹوٹتی ہے، کبھی کوئی چیز چھن جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ظلم ہوا، لیکن اصل میں وہ اللہ کی رحمت اور بچاؤ کی ایک صورت ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔